علی بھائی ہمارے مائنڈ میں، میرے مائنڈ میں اکثر جو ہے نا مطلب خیالات آتے ہیں. ہمیں یہ بلیو ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن مائنڈ میں جو ہے نا کچھ کویشچن آتے ہیں جو کہ میں جانتے بھی ہوں کہ وہ غلط ہیں، غلط خیالات ہیں، وہ نہیں آنے چاہیے. میں مائنڈ کو ڈائیورٹ بھی کرتا ہوں کہ نہیں یہ نہیں سوچنا، یہ نہیں سوچنا، لیکن وہ آتے ہیں. صحیح ہے. وہ میں نے کسی کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کی ڈر کی وجہ سے کہ خدا نخواستہ اس کا کوئی غلط مطلب نکلے. تو یہ میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ مائنڈ میں غلط کویشچنز آتے ہیں یا غلط سوالات آتے ہیں. آنے چاہیے، کیوں نہیں آنے چاہیے؟ مائنڈ اللہ نے بنائی اس لیے کہ سوچے. یہ بھی آپ کو غلط بتایا گیا کہ مائنڈ سوچے گا نہیں. مائنڈ تو سوچے گا. آپ نے اپنے ایشوز کا سلوشن تلاش کرنا ہے. ہاں، کریٹیکل تھنکنگ کریں، سلوشن تک پہنچے، اس کے بعد چیپٹر کلوز کر دیں. اس کے بعد اوور تھنکنگ کرنا، یہ بات غلط ہے. مثال کے طور پر میں نے وائٹ کلر کا جوڑا پہنا ہوا ہے، آپ نے دیکھ لیا، زیادہ وہم نکالنا ہے، کسی سائنٹیفک انسٹرومنٹ کے نیچے چیز دیکھ لی کہ ہاں یہ وائٹ ہے، بس اب اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں. کہیں سے اس کے اوپر آ کے ریڈ لائٹ پڑی اور آپ نے پھر سوچنا شروع کر دیا کہ کہیں یہ ریڈ تو نہیں تھا، تو یہ اوور تھنکنگ ہے، یہ بے وقوفی ہے. نہ تو اس طریقے سے سائنس آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ اس طریقے سے آپ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں کسی معاملے میں. تو جو چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں ان کے اوپر اوور تھنکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پھر آپ خام خواہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اسی کو شیطانی خیالات کہا گیا. راز سوچنا وہ آپ کا رائٹ ہے. خدا کے بارے میں، اس کے وجود کے بارے میں سوچنا، یہ تو قرآن آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے. لیکن ونس ایک چیز کنکلوژن تک پہنچ جائے، اس کے بعد آپ نے پھر اس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں کرنا. جو قرآن میں ہے نا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کیونکہ وہ کریٹر ہے، آپ کریشن ہے. وہ مالک ہے، آپ اس کی مخلوق ہیں. ہاں، خدا کوشچنیبل ہو سکتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. ونس جب خدا کو مان لیا، پھر اس کی ول کو بھی ماننا پڑے گا. اس میں اب اوور تھنکنگ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. صحیح مسلم حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا کہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہونا تو پسند کریں گے، لیکن اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کریں گے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہ عین ایمان ہے. خیالات کا آنا اور اس کا اظہار نہ کرنا عین ایمان ہے. خیالات آئیں گے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خیال نہیں آئیں گے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والے خیالات کے اوپر معافی کر دی ہے جب تک کہ زبان سے اس کا اظہار نہ کر لے یا اس کے مطابق عمل نہ کر لے. اور اظہار کرنے سے مراد کوشچن کرنا نہیں ہے. اظہار کرنے سے مراد ہے اس پر بلیو کر لینا. کوشچن آپ کر سکتے ہیں، آپ جو مرضی ٹاپک ڈسکس کریں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. میرے سے زیادہ کس نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں ایتھیزم کے خلاف، جو لوگ خدا کا ڈینائل کرتے ہیں. میں نے ایک ایک چیز سائنٹیفکلی بھی ڈسکس کی ہے، وہی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈسکس کی ہے. لیکن جب ایک چیز کنکلوڈ ہو گئی، اس کے بعد پھر آپ نے آگے چلنا ہے. ایک چیز ثابت ہوگی کہ مثلا یہ ٹیبل ہے، اب آ کے آپ کو کوئی کہتا ہے نہیں اس کو غور سے دیکھیں، سائڈ سے یہ گاڑی نظر آ رہی ہے، اور آپ اپنی زندگی کے 10 سال اس کو ثابت کرنے میں لگا دیں کہ نہیں یہ گاڑی نہیں ٹیبل ہے، تو آپ فضول کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر چیز نہیں ہے. ہاں، اس نے پردے میں اپنے آپ کو اس لیے رکھا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے. تو وہ سوالات آئیں، آپ ڈسکس کریں. ریلیجن میں بھی جو چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں آپ انہیں ڈسکس کریں. ہم لاجیکلی ثابت کریں گے کہ اس سے بیسٹ کوئی چیز پاسبل نہیں تھی. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے اس سے بیسٹ ماڈل پاسبل ہے، تو وہ جو ماڈل لے کر آئے گا ہم اس کے اندر بھی پھر خامیاں نکال دیں گے. یہ تو سوچنے کا اپنا اپنا معیار ہے نا. تو وہ کریٹیکلی ڈسکس ہو سکتا ہے کسی چیز کی پازیٹیو چیزیں بھی اور نیگیٹو چیزیں بھی.